یہ بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جا چور نہیں مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں تیرے ذکر چرچے فرشاں تے تیرے عشق دے چرچے عرشاں تے کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے میرے آقا تیرا شور نہیں کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے میرے آقا تیرا شور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل اس وقت ہم ملیشیا میں موجود ہیں اور یہاں کا ایک شہر ہے ایک علاقہ ہے نلائی وہاں پر میری حاضری ہوئی ہے یہاں ماشاءاللہ سنت و برا اجتماع ہے زندگی میں پہلی بار اس علاقے ملیشیا تو پہلے آنا ہوا ہے اس علاقے میں پہلی بار آنا ملا اور پتہ چلا کہ بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی ہندوستان کے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول یہاں موجود ہیں اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کے اجتماع کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے تو آئیے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں سب سے پہلی نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ میرے ساتھ نیتیں کرتے جائیں ساتھ انشاءاللہ بھی کہتے جائیں ایک اور نیت بھی کرنے کے انشاءاللہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا تو جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اگر اس طرح بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تو با ادب بیٹھنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزید با ادب بیٹھنے کی برکتیں ملیں گی ایک اور اچھی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ موبائل فون کے استعمال سے بچ کر میں بیان سنوں گا بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے آپ کلپ بناتے رہیں گے تو آپ پھر یوں سمجھیے کہ موبائل میں ہی لگے رہیں گے توجہ کے ساتھ آپ بیان نہیں سن سکیں گے یہ مدنی چینل پر لائیو جا رہا ہے بعد میں یہ بیان سوشل میڈیا پر بھی لگا دیا جائے گا تو آپ پھر اس کو وہاں دیکھ لیجئے گا تو آپ کی توجہ
اگر بیان کی طرف رہے گی تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ ہمیشہ کی کوشش کریں کہ جب بھی جمعہ کا خطبہ ہو، کسی محفل نعت میں جائیں، اجتماعی ذکر و نعت میں جائیں، علماء کے بیان ہوں، باادب بیٹھیں، فوکس کے ساتھ بیٹھیں، تب آپ بیان کو سن سکیں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، بہتر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار، وہ عظیم ذات ہے جس پر جتنا درود پڑھیں ہمارا ہی بیڑا پار ہو جاتا ہے، ہمارے ہی دامن بھر دیے جاتے ہیں، ہماری جھولیاں بھری جاتی ہیں، ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں. ذکر خیر کرتے جائیں اور برکتیں لوٹتے جائیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے وطن سے دور ہیں اور یہاں اپنا رزق تلاش کرنے، روزی روٹی کے لیے آئے. پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پورے دن کے شیڈیول میں درود پاک عموماً شامل نہیں ہوتا. حالانکہ یہ لازمی ہے. اپنے ساتھ اس کو ایسا جوڑ دیجئے کہ کم از کم روزانہ میری زبان کئی بار درود پاک تو ضرور پڑھ لیں. اس کی فضیلت ذرا سنیے. آپ میں سے بہت سارے پریشانیوں کا شکار ہوں گے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علی عشر صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب جو بندہ صبح گھر سے نکلے اور درود پڑھتا ہوا نکلے تو رحمت الہی ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ کی رحمت، اس کو مصیبت کیسے پہنچے گی، اس کو پریشانی کیسے پہنچے گی. وہ کاروبار پہ بیٹھا درود پڑھ رہا ہے، کاروبار میں برکت ہو رہی ہے. گھر میں بیٹھا درود پڑھ رہا ہے، گھر میں برکت ہو رہی ہے. صحت میں برکت ہو رہی ہے. آپ خود دیکھیں نا، ایک درود پر 10 رحمتیں مل رہی ہیں. اور اس حدیث کا اگلا حصہ کتنا خوبصورت ہے. آقا فرماتے ہیں ومن صلی علی مئۃ، جس نے 100 بار درود پاک پڑھا، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ عز و جل یہ لکھ دیتا ہے، یعنی منافقت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے. منافقت سے بھی آزاد، جہنم سے بھی آزاد. اور آگے سنیے کتنا تھوڑا سا کام، انعام کتنا بڑا. وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، 100 بار درود پڑھنے والے کو انعام کیا ملا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے نفاق سے بھی بری، دوزخ کی آگ سے بری، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ملیشیا میں رہنے والے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کا دستور ہے جتنا کام زیادہ اتنی مزدوری زیادہ. جتنی آپ کوشش زیادہ کریں گے اتنے پیسے زیادہ ملیں گے. گھر بیٹھ کے بہت بندہ کہ یار گھر بیٹھ کے کام کر لوں، نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. آپ صبح سے لے کے رات تک بعض اوقات محنت مزدوری کرتے ہیں، جب جا کے آپ کو کچھ رقم ہاتھ آتی ہے. مگر اللہ کی رحمت دیکھو، تھوڑے سے درود پاک پڑھ لو اتنا سارا عطا فرما دیتا ہے. یہ رحمت حق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر. وہ رب اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اس کی رحمت برسنا چاہتی ہے. مگر ہم ہیں کہ اس کی رحمتیں لوٹنے میں بھی سستی کرتے ہیں. اتنے سارے اسلام میں بیٹھے ہیں. میں اس کو ریئلائز کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے تھوڑے عمل پر کتنا زیادہ عطا فرماتا ہے. اب آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں، ہم سارے مل جاتے ہیں اور جتنے پیسے نا ہمارے پاس سارے جمع کر لیتے ہیں ایک ساتھ. گھر پہ پڑے وہ بھی جمع کر لیتے ہیں، بینک میں پڑے وہ بھی جمع کر لیتے ہیں. ہم سب مل کر کیا جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ جنت کے ایک درخت کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ سارے مل کر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب ذرا کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. میرا خیال ہے 30 سیکنڈ نہیں لگے. ٹھیک ہے، کوئی محنت نہیں لگی، کوئی مزدوری نہیں لگی، کوئی پسینہ نہیں بہا، کوئی تھکن نہیں لگی. مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. تو ودن 30 سیکنڈز اور لیس دین 30 سیکنڈز آپ نے 3 جنت میں درخت لگا لیے.
اب ذرا سوچیے کتنی نعمتیں اللہ کی، یعنی کام اتنا سا ثواب اتنا زیادہ، مگر یہ بندہ پھر بھی سارے دن میں ذکر اللہ نہیں کرتا، پھر بھی زبان اللہ کو یاد نہیں کرتی، اس کا علیہ السلام کو یاد نہیں کرتی. کیا کرتی ہے زبان؟ سارا دن الٹی سیدھی باتیں، کسی کی زبان جھوٹ بولتی ہے، کوئی جناب اسی زبان سے گناہ کے کام کرتا ہے تو فضول باتیں کرتا ہے. ایک سیکنڈ کو ہم فائدہ مند بنا سکتے ہیں. بھائی آپ یہ دکان پہ کام کرتے ہیں، میں نے دیکھا بہت ساری کارپیٹ کی دکانیں ہیں، کپڑے کی دکانیں، ابھی بھی ہمارا جو اجتماع ہو رہا ہے ایک بہت بڑی شاپ میں ہو رہا ہے، تو ابھی جو آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ کارپیٹ بیچ رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی کام کر رہے ہیں، زبان بعض اوقات فارغ ہوتی ہے. آپ کاروبار کرتے بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ کاروبار کرتے بھی ذکر اللہ کر سکتے ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کرتے بھی ذکر و درود پڑھ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد پیسے نہیں جائیں گے قبر میں صاحب، میرے اور آپ کے اعمال جائیں گے. ہمارے بزرگان یہ مائنڈ تھا، ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما لو کیونکہ پھر وقت ملنا. لیکن اللہ کرے کہ ہمارا بھی یہ مت بن جائے، ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے. بزرگ کے آپ جس جگہ سے گزرتے نا ذکر اللہ کرتے جاتے، جس جگہ سے گزرتے. ایک بار ایک گلی سے گزرے، پھر واپس آئے، پھر گزرے. کسی نے کہا حضور ابھی تو گزرے تھے اس گلی سے. فرمایا ہاں گزرا تو تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں دنیا میں جہاں جہاں سے گزروں ہر جگہ کو اپنے ذکر اللہ کا گواہ بناتا جاؤں. کیا مائنڈ سیٹ تھا. میں اور آپ سوچیں ہمارا کہیں ایسا ذہن تو نہیں بن گیا کہ ہم جہاں جہاں جائیں اس جگہ کو گناہ کا گواہ بنائیں. لوگ جس ملک میں جاتے ہیں ادھر گناہ کرتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں. معاذ اللہ، میں چونکہ اس وقت ملائیشیا میں ہوں، یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے، دنیا بھر سے لوگ ملائیشیا آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بیان اس وقت کئی ناظرین سن رہے ہیں، بعد میں بھی سنیں. تو آپ ہماری یہ معاملہ کیوں بن جاتا ہے؟ اپنے وطن میں تو گناہ کرنا نہیں، یہ کرتا ہے، مگر کسی ملک میں کسی بیرون ملک خاص طور پہ پھرنے جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اور بڑے ڈھونڈ کے گناہوں والی جگہوں پر انسان جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ پہلے تو میرا شہر گناہ پر گواہ تھا، اب تو ایک اور ملک بھی گواہ ہو گیا، اب ایک اور جگہ میرے گناہ پر گواہ ہو گئی، اور قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی. یوم تحدث اخبارها، وہ دن ہوگا جب زمین اپنی خبریں دے گی کہ مولا اس بندے نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا. آج ہم گناہ کرتے ہوئے سمجھتے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر یہ زمین گواہ بن رہی ہے، یہ اعضاء گواہ بن رہے ہیں. مگر کس کو خیال آیا ہے کہ یہ میں کیا کرتا جا رہا ہوں، کتنے وٹنس چھوڑتے جا رہا ہوں، کتنے گواہ بناتا جا رہا ہوں. ایسا نہ اگر دنیا میں کہیں تو ڈھونڈو مسجد کہاں ہے، میں بھی دو رکعت کے سجدے کر لوں تاکہ قیامت وہ مسجد گواہی دے کہ مولا یہ بندہ اس پر آ کے تیرے کو سجدہ کیا تھا، تیری بارگاہ میں سجدہ کیا تھا، کچھ درود پڑھے تھے، کچھ تلاوت قرآن کی تھی. اللہ کے اور آپ کا یہ جذبہ بن جائے کہ میں دنیا میں جہاں جاؤں جگہ کو، اس علاقے کو، اس محلے کو، ان گاؤں کو اپنے اللہ درود اور اپنی عبادت کا گواہ بنا. یہ بزرگان دین کا مائنڈ سیٹ. کتنا وقت کی قدر کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آ کر اتنا ذکر کرتے تھے، ہر وقت زبان ذکر اللہ سے تر رہتی. ایک بار نائی کے پاس گئے، باربر شاپ پر گئے، اس نے کہا حضور مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی ہیں، مسٹیچو آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے، اگر میں آپ تھوڑی دیر کے لیے ذکر چھوڑ دیں ورنہ ہونٹ پر کوئی کٹ نہ لگ جائے، کوئی زخم نہ لگ جائے. حضرت جنید بغدادی، اب ذرا سوچیں ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی. ہم تو تھوڑا سا ذکر کر لیں سارا دن پھر مزے میں آ جاتے ہیں، بھائی آج ایک تسبیح پڑھ لی ہے، فوراً سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بتانا بھی شروع کر دیتے، پتہ ہے میں نے آج کتنے درود پڑھے. حضرت جنید بغدادی کی نیکی مگر نائی سے کہتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھ، ذکر اللہ نہیں چھوڑ سکتا. ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں اپنے رب کا ذکر جاری رکھوں گا. کیوں؟ یہ کیا تھا، ٹائم تھوڑا ہے، کا پتہ نہیں ہے، جتنا ہے اس میں نیکیاں کر لی جائے. مگر ادھر تو اتنا فضول کاموں میں وقت ضائع ہو رہا ہے. خدا را آج بیان کے شروع ہی میں یہ مدنی پھول لے لیجئے کہ اپنے وقت کی قدر کریں گے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے، ذکر اللہ کی کثرت کریں گے. میں مثال دیتا ہوں تھوڑا سا مزید چوٹ کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کرے آج یہ عادت پکی ہو جائے، آج سے شروع ہو جائے. اس دکان پہ جو کام کرنے والے ہیں اس مارکیٹ میں، نلائی علاقے کا نام بتائیں، نلائی کے اندر ایک اعلان ہو جائے کہ جو جتنے درود پاک پڑھے گا روزانہ اتنے رنگٹ ملیں گے.
ہمارے چہرے کیسے مسکرا گئے ہیں نا، مزہ آ گیا. تو زبردست اعلان ہے. کب ہونے والا یہ اعلان؟ اچھا اگر یہ اعلان ہو جائے تو کتنے درود پڑھو گے روز کے؟ بندہ بولے پھر کام ہی کوئی اور نہیں کروں گا، 10,000 درود پڑھوں گا، 10,000 رنگٹ. ایک بار سبحان اللہ کہے 1 رنگٹ ملے گا. ارے بھائی تسبیح پکڑ کے بندہ بیٹھا رہے گا. اب مجھے بتاؤ 1 رنگٹ کی ویلیو ہے یا جنت میں درخت کی ویلیو ہے؟ اپنے دل سے پوچھو. 1 رنگٹ کی ویلیو ہے یا 10 رحمتوں کی ویلیو؟ اللہ کی 10 رحمتیں ہر درود پر نازل ہوتی ہیں. تو پھر کیوں نہ اس کو اہمیت دیں؟ اتنے گناہ کر لیے، اتنی خطائیں کر لی، اتنی فضول باتیں کر لی، زبان نے اتنی گندی باتیں کی کہ کالی ہو گئی یہ زبان. اب تو کچھ اچھی باتیں کر لوں، اب تو کچھ درود پڑھ لوں، کچھ استغفار کر لوں، کچھ اللہ 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 کر لوں، تاکہ یہ زبان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں. پھر روایتوں کے الفاظ ہیں مرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا بھیج دے، 1 سبحان اللہ کہہ لوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، مالک 1 بار دنیا میں بھیج دے. موقع نہیں ملے گا. آج میں زندہ سانسیں چل رہی ہیں، کمالوں نے کیا. اس زبان کا صحیح استعمال کر لیں. یہ زبان اللہ نے بری باتوں کے لیے نہیں دی، یہ آنکھیں گندی باتیں دیکھنے کے لیے نہیں دی. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، یہ کیوں دی ہے رب نے؟ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی کیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، بنائیاں سونے دے دیدار. تو اللہ نے یہ زبان کس لیے دی ہے؟ آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. اچھا 313 کیوں بھائی؟ 312 کیوں نہیں؟ 314 کیوں نہیں؟ پتہ ہے کسی کو 313 کیا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. دیکھیں 313 کا عدد کیوں کہا گیا؟ یہ وہ عدد ہے، یہ وہ کاؤنٹنگ ہے کہ اصحاب بدر جو تھے نا، جو بدر کا مارکا ہوا تھا تو مسلمانوں کی تعداد تھی 313. اور علماء کہتے ہیں جو 313 بار دن میں درود پاک پڑھ لے پورے دن میں، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا آپ کہیں گے باپ رے باپ 313 بار درود تو بہت ٹائم لگ جائے گا. کتنا ٹائم لگے گا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک اتنا مختصر. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک. تو مشکل 20 منٹ بس. اگر تسبیح ہاتھ میں ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے کتنے درود پڑھ لیے ہیں. اتنی تعداد میں پڑھ لیں گے آپ انشاءاللہ. تو اب انشاءاللہ نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے میرے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو 2 بڑے عجیب و غریب واقعات سنانے ہیں. ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہونے والا واقعہ، اور ایک بہت عظیم اللہ کے ولی رحمت اللہ تعالی کے دور میں ہونے والا واقعہ. یہ دونوں واقعات ہمیں بہت زبردست میسج اور سبق دیتے ہیں. وہ موضوع کیا ہے، وہ ٹاپک کیا ہے، وہ سبق کیا ہے، وہ بعد میں عرض کرتا ہوں. پہلے ذرا واقعہ توجہ سے سنیں. بنی اسرائیل میں ایک بار قحط پڑ گیا اور زبردست بارش کی ضرورت تھی. اب ملیشیا میں تو مجھے بتایا آلموسٹ ڈیلی بارش ہوتی ہے، مگر دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جب مہینوں سالوں بارش نہیں ہوتی. قحط آ جاتا ہے، لوگ بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں. اب بارش نہیں ہو رہی تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور کرم فرمائیں، دعا کریں. اب پیاس سے برا حال ہے، پانی نہیں، مویشی ہلاک، بچے پریشان. تو آپ نے کہا کہ چلو سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ویسے اگر بارش ان ملکوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، یہ وہ نماز جو بارش پڑھی جاتی ہے، پھر سب مل کے دعا. اس دعا کے انداز نرالے، اس دعا میں ہاتھ آسمان کی طرف رہ جاتے بلکہ زمین کی طرف رکھے جاتے ہیں. بہرحال اس کی الگ تفصیل ہے. تو اب سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہو گئے. کتنے لوگ تھے؟ 70,000 افراد جمع ہوئے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی. الہی اسقنا علیک وانشر علینا رحمتک، میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش فرما دے. چھوٹے چھوٹے بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں. ان سب پر ترس کھاتے ہوئے اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے، رحم فرما، کرم فرما. اب کیا ہوا؟ اتنی زبردست دعا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی. 70,000 لوگ مل کر دعا کریں جن میں اللہ کے نبی بھی ہوں، پھر بارش نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک ماجرا کیا ہے؟ سب مل کر دعا کر رہے ہیں، فرما کیوں نہیں ہو رہی؟ رحمت الہی کی طرف سے، حق تعالی کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جس نے گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی ہے. 40 years گناہ ہی گناہ کیے، میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ بندہ تمہارے درمیان سے نکل جائے. جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کریں وہ کیسا منظر ہوگا. 1000 لوگوں کا مجمع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ ہمارے درمیان، اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا 70,000 کا مجمع ہے، ابھی تو دیکھیں نا مائک چل رہا ہے، پیچھے تک میری آواز جا رہی ہے، اگر مائک نہ ہو تو شاید پیچھے والے مجھے نہ سن سکیں. اور آج ٹیکنالوجی کا عالم دیکھیں کہ ہم ملیشیا میں بیٹھے، ہو سکتا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں ہم لوگ مدنی چینل پر لائیو دیکھ رہے ہیں. جی بقع پاک بھی پتہ چلا دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک میں کمزور بندہ، 70,000 لوگ، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ سبحان اللہ. میرا رب فرماتا ہے اے موسیٰ تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے میرے رب کے وہ نافرمان اور گناہگار بندے جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، تو لوگوں سے باہر ہو جا، تیرے ہی کرتوتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب 70,000 کے مجمع پر سخت آکاری ہے کہ کون ہے جو ہم میں سے نکلتا ہے، وہ کون ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے. اب وہ جو گناہگار بندہ تھا وہ سمجھ تو گیا کہ یہ میرے لیے اعلان ہے. اب اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ کوئی تو کھڑا ہوگا، کوئی کھڑا نہ ہوا. یہ سمجھ گیا کہ یہ میں ہی ہوں، اور جب تک میں نے نہیں کھڑے ہونا نا بارش میں نہیں ہونا. لیکن اب اس بندے نے کمال کا کام کیا. اس کو پتا تھا اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جانا ہے کہ میں ہی وہ بدکار، میں ہی وہ گناہگار، میں ہی وہ خطا کار ہوں. اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے کریم میں تیرا بندہ ہوں، مانا میں نے 40 سال تجھے ناراض کیا ہے، تو مجھے مہلت دیتا رہا، میں نافرمانی کرتا رہا. اے اللہ مگر یہاں تو تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں، اس مجمع میں تو تجھ سے دعا مانگنے آیا ہوں، آج تو تیری رحمت کو پکارنے آیا ہوں. اے مالک آج بچا لے، آج پورے شہر کے سامنے ذلیل نہ کیجیے. اگر آج کھڑا ہو گیا تو سب کو پتہ چل جائے گا میں ہی وہ بدکار، میں ہی وہ گناہگار ہوں. بچا لے میرے مالک، آج معاف کر دے. ذرا غور کیجئے، اس بندے نے ابھی کوئی سجدہ نہیں کیا، اس بندے نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھنا شروع کر دی، بس سچے دل سے اپنے رب کو پکارا، اپنے کی بارگاہ میں سر جھکایا، اپنے اللہ سے ناطہ جوڑ لی، دوستی کر لی. کوئی بڑا عمل نہیں کیا بظاہر، مگر اب کیا ہوا؟ ابھی اس بندے کی فریاد جاری تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مالک ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، ابھی تو مجمع سے کوئی باہر گیا ہی نہیں ہے. اے اللہ پھر یہ بارش کیسی؟ تو نے تو فرمایا تھا جب تک وہ نافرمان نکلے گا نہیں بارش نہیں ہونی. ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے.
بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میں اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مالک اب میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تو نے پورے مجمع پر کرم کر دیا، تو نے بارش برسا دی، میں تیرے اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھو میرے رب کی کرم نوازی۔ رب فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس کو اس وقت رسوا نہیں کیا جب وہ میرا نافرمان تھا، اب تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے، کیونکہ یہ تو پتہ چل جانا ہے نا کہ یہی وہ تھا جو پہلے گناہگار تھا اور اب اس نے مجھ سے دوستی لگائی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، آپ سوچئے کیسا کریم ہے ہمارا مولا۔ ہم گناہ کیے جا رہے ہیں وہ چھپائی جا رہا ہے، ہم اسے ناراض کیے جا رہے ہیں وہ پردے ڈالی جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ہمارا سیٹھ، ہمارے ماں باپ، ہمارے جاننے والے ہماری کوئی خطا دیکھ لیں تو ذلیل کر دیتے ہیں، کوئی نہیں چھپاتا۔ تھوڑا سا موقع ملے تو میسج چلاتے، پتہ ہے فلاں نے یہ کر دیا، پتہ ہے فلاں نے یہ کر دیا، ہاں اس نے، وہ جو بڑی نمازیں پڑھتا ہے نا اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ ارے لوگ تو تلاش میں ہیں کہ کسی طرح میرا کوئی عیب پتہ چل جائے، مگر وہ کریم ہے جو ڈھانپی جا رہا ہے، جو چھپائی جا رہا ہے، جو بچائی جا رہا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے اور پھر بھی پردے پاوے۔ پھر بھی ہم اپنے رب سے دوستی نہیں کرتے، پھر بھی اس کریم سے ہم اپنے تعلقات بہتر نہیں کرتے۔ وہ عطائیں دے رہا ہے، ہم خطائیں کر رہے ہیں، وہ نوازشات برسا رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ روزانہ اسے ناراض کرتے ہیں۔ آپ جس دکان پہ کام کرتے ہیں، اپنے سیٹھ کی ایک بات نہ مانے ڈانٹے گا، دوسری نہ مانے اور ڈانٹے گا، دوبارہ نہ مانے تو نوکری سے نکال دے گا۔ تم میری بات نہیں مانتے، ٹائم پہ نہیں آتے، فلاں کام نہیں کرتے۔ دنیا والے جو پریولیج، جو ہم پر کسی نے کوئی احسان کیا نا، اور جب اس کی بات نہ مانو تو وہ احسان واپس لے لیتا ہے۔ نوکری نکال دی، گاڑی دی واپس لے لی، کیوں؟ بات ہی نہیں مانتا، عمل ہی نہیں کرتا جو میں کہتا ہوں۔ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا؟ میری آنکھ حرام دیکھتی میں اندھا ہو جاتا، یہ کان حرام سنتے تو کان واپس لے لیتا رب، یہ ہاتھ حرام کرتے تو ہاتھ اٹھ جاتے، یہ پیر شراب کھانے کو جاتے، سنیما گھر کو جاتے، لیے جاتے، بے حیائی کے لیے جاتے، نہ کر دیا جاتا، مگر وہ مالک کی نعمت کو لے رہا، ہمیں بھی رہا ہے، سانس بھی رہا ہے، ہمیں صحت بھی دی ہوئی ہے۔ وہ چاہیے تھا پلیز اپنے دل سے جو دنیا میں ایک تحفہ دینا کوئی، تو میں کہتا ہوں یار بڑا اچھا آدمی، تھینک یو، جزاک اللہ۔ دوبارہ دے تو کہتا ہے بہت اچھا شخص، میں اس کو ناراض نہیں۔ 2، 5 ہزار، 10 ہزار کا کوئی تحفہ دے، ساری زندگی تم اس کے شکر گزار ہوتے ہو۔ جس رب نے آنکھیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو۔ اندھا نہیں بنایا، جاؤ کسی اندھے کے پاس پوچھو، دیکھو کیسے گزارتا ہے زندگی، نظر ہی کچھ نہیں آتا اس کو۔ تو ایک پریکٹیکل کرنا ہے اندھے کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ سارے آنکھ بند کرے ذرا، جتنے بیٹھے یہاں پر، جو مجھے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی آنکھیں بند کریں۔ آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں بند ہیں، سامنے کیا ہے آپ کو؟ صرف اندھیرا، جی ہاں ڈارک۔ آپ کھولے اپنی آنکھیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر پہلے جو آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا، اندھے کی زندگی میں وہ ساری زندگی رہتا ہے، آل دا لائف، صبح سے شام تک نہیں دیکھ سکتا، اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا، فیملی کو، اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ مکہ مدینہ پہنچ جائے اللہ کی رحمت سے تو کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر بھی کعبہ نہیں دیکھ سکتا، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کر بھی گنبد خضرا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے آنکھیں دی ہے میرے مالک نے، مجھے کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، مجھے کتنی اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ میں تو ایک نعمت کی بات کی ہے، ملے ہو کسی گونگے سے، بیچارہ اشارے کرتا ہے، لوگ ہنستے، اس پر آواز نکلتی ہے اس کے منہ سے،
ایک بات کو کتنی بار اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس پر. مجھے اور آپ کو رب نے زبان دی ہے, جو بولنا ہے جیسے بولنا ہے بول سکتے ہیں. کتنا شکر ادا کیا. اسی زبان سے اسے ناراض کرو گے, اسی زبان سے گالیاں دو گے, اسی زبان سے غیبت کرو گے, اسی زبان سے فحش کلامی, اسی زبان سے گندی باتیں. اس لیے نہیں دی تھی زبان, اس لیے نہیں دی آنکھیں کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے ہم ان آنکھوں سے بے پردہ عورتوں کو دیکھیں. ایسے جگہ پر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ جاتے ہیں جہاں میں بے پردہ لڑکیاں دیکھوں. خدا کا خوف کرو, جب ان آنکھوں میں آگ ڈالی گئی تو کدھر جاؤ گے؟ آج کبھی لاتے ہاں کہاں پر کہ یار یہ اگر سلائی زور سے لگ گئی تو آنکھ میں تکلیف ہو جائے گی. ارے جب ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری گئی تو کدھر جائیں گے؟ نہ کرو ایسا. کر لو دوستی, وہ بڑا کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. دیکھو نا 40 سال تک یہ بندہ گناہ کرتا رہا. ایک ہی تو عرضی کی کہ مالک آج معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, آج بخش دے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ نے سب معاف کر دیا. وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا رحیم ہے. ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا. ایک اسلامی بھائی کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت بڑا بزنس مین ہے, تو اس کی پولیس کریکٹر رپورٹ جو وہ کلیئر نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو پرمٹ نہیں بن پا رہا کیونکہ پولیس کلیئرنس نہیں مل رہی. زندگی میں ایک اس سے کیا غلطی ہوئی کہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ ایک جنرل سٹور گیا اور اس نے کولڈ ڈرنک کا ڈبہ غلطی سے وداؤٹ پیمنٹ کے وہ باہر جلدی میں نکلنے لگا تو الارم بجا کہ اس بندے نے پیمنٹ نہیں کی. حالانکہ کولڈ ڈرنک کے ڈبے کی کیا ویلیو ہوتی ہے. پولیس اسٹیشن لے جایا گیا, ہماری رپورٹ درج ہوئی, اس نے پینلٹی پے کی. کہا میں اس بھول ہو گئی, جلدی میں تھا, پینلٹی پے ہو گئی. مگر اس کے بعد وہ جب بھی پرمٹ حاصل کرنے کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اپلائی کرتا ہے, اس سرٹیفکیٹ میں لکھا آتا ہے کہ اس نے اتنے سال پہلے ایک سپر اسٹور سے ایک کولڈ ڈرنک کا ڈبہ چرایا تھا جس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جب یہ واقعہ سنا تو مجھے خیال آیا, دنیا میں چھوٹی سی غلطی کرو معاف نہیں کیا جاتا, لکھ دیا جاتا ہے. بار بار وہ غلطی سامنے آتی ہے. وہ کریم کیسا ہے, 70 سال بندہ گناہ کرے, ایک سچی توبہ کر لے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا. صرف گناہ معاف نہیں فرماتا, فرشتوں کو وہ گناہ اس کے کرامن کاتبین کے پاس جو گناہ لکھے وہ بھی مٹا دیتا ہے, اعضاء کو بھلا دیتا ہے, کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. ایسا کریم مولا. پھر بھی میں اسے ناراض کروں, پھر بھی اس کی نافرمانی کروں, چھپ چھپ کر گناہ کروں. دوسرا واقعہ سنیے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی ایک روز دریائے نیل کے ساحل پر آپ تشریف لے گئے. بہت اللہ کے بڑے بزرگ ہیں, ولی ہیں. کسی گہری سوچ میں تھے, مگن تھے, سوچ رہے تھے کچھ. آپ نے اچانک ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا جو بڑی تیزی کے ساتھ نہر کی طرف جا رہا تھا. آپ نے غور سے دیکھا کہ بچھو کی طرف پانی میں جا رہا ہے. آپ جب کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. آپ نے کہا یہ تو کوئی اللہ کا راز لگتا ہے, یہ بچھو مینڈک پر سواری کر رہا ہے. مینڈک نے اس بچھو کو وہ جو ریور تھا, دریائے نیل تھا, وہ کراس کروانا شروع کیا. آپ نے بھی اس کا پیچھا کیا, دیکھو ماجرا کیا ہے. جب دریا کراس ہوئی تو مینڈک نے اس بچھو کو اتار دیا, یعنی کوئی انتظام کیا گیا تھا سواری کا. جب آپ پیچھے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو مدہوش پڑا ہے, بے ہوش ہے, اور اس کے سینے پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہے جو اسے ڈسنے والا ہے. اس کے ڈسنے سے پہلے اس بچو نے چھلانگ لگائی اور اس سانپ کو اس نے کاٹا اور سانپ کو مار دیا اور اس بندے کو گویا بچا لیا. حضرت ذوالنون مصری حیران ہو گئے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کہ جس کو بچانے کے لیے, جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ بچھو بھیجا, بچھو نے مینڈک پر سواری کی, جا کر اس کو بچا لیا. یہ بندہ کتنا کیسا نیک اور اللہ کا کیسا ولی ہوگا. اب اس نے کیا کیا, اس بندے نے یعنی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے اس بندے کو سوچا کہ میں اس کے پیر چوم لوں, یہ اللہ کا کوئی بہت بڑا ولی لگتا ہے. جب پیر چومنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت ذوالنون مصری کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ
حیران ہوئے کہ شرابی شراب کے نشے میں مدہوش ہے اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام، حیران پریشان، یہ تو بڑا گناہگار۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا بندہ ہے، اگر اللہ صرف نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے، آپ اللہ کی رحمت پر جھومنے لگے۔ اب تھوڑی دیر انتظار کیا تو وہ بندہ ہوش میں آیا، حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا تو گھبرا گیا کہ اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ میرے قریب، کہ حضور آپ یہاں کیسے؟ فرمایا پہلے اپنا تعارف کروا۔ حضور میں تو ایک گناہگار شرابی آدمی ہوں۔ فرمایا دیکھو تیرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ قریب دیکھا تو بڑا سا سانپ مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے وہ سارا واقعہ اسے سنایا۔ وہ شخص خوب شرمندہ ہوا، اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور کہا کہ اگر وہ ذات اپنے گناہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو وہ ذات کتنا نوازتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کی، سخت مجاہدے کیے، اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گیا، بلکہ یہاں تک پہنچا کہ اب وہ سابقہ شرابی کسی بیمار پر دم کیا کرتا، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ میں نے آپ کو 2 واقعے سنائے، ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ کریم جب کرم فرماتا ہے، جب معاف فرماتا ہے، جب نوازشات عطا کرتا ہے تو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں، سب معاف ہو جاتا ہے، ساری بگڑی بن جاتی ہے۔ مگر نہ جانے ہم کس ہو کہ ہم کب اب رب کو دیں گے۔ ایسا نہ کریں میرے نیچے اسلامی بھائی، ایسا نہ ہو کہ توبہ کے انتظار میں، توبہ کی تاخیر میں ہی دنیا سے چلے جائیں کہ یار توبہ تو کرنی ہے مگر اگلی رمضان سے کرنی ہے، ابھی 2-5 سال معاملات ٹھیک ہو جائے پھر توبہ کر لوں گا، پھر اللہ سے دوستی کر لوں گا۔ کیا ملائیشیا میں لوگ مرتے نہیں ہیں؟ آپ کے سامنے نوجوانوں کا انتقال نہیں ہوا؟ یہاں اور آپ کے وطن میں خبر آتی ہے کہ فلاں آدمی اچھا خاصا صحت مند تھا، دنیا سے چلا گیا۔ ہمیں بھی مرنا ہے۔ میرے اور آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں گے، یار دوپہر تو ہمارے ساتھ تھا، شام تو ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا، اور آج رات کو قبر میں چلا گیا۔ مجھے اور آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ دنیا میں نا کسی کا اسٹیٹس، کسی کی زندگی کے حالات معلوم کرنا یوں آسان ہے کہ کوئی بہت امیر علاقے میں رہتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں بڑی لگژری لائف ہوگی، آرام دہ لائف ہوگی۔ کوئی غریب علاقے میں رہتا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یار غریبوں والی لائف ہوگی، تکلیف دہ لائف ہوگی۔ گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، قبریں دیکھ کر پتہ نہیں چلتا۔ قبرستان گئے ہو نا، ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، امیر کی بھی قبر ایک جیسی، غریب کی بھی قبر ایک جیسی، مگر قبر کے اندر کے حالات ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، تو تیسرا آپشن نہیں، یاد رکھنا۔ ملیشیا آ گئے ہو، کرنسی روپیز سے رنگٹ ہو گئی ہے، کئیوں کے پرمٹ بن گئے ہوں گے، کئیوں کے پاسپورٹ بن جائیں گے، کچھ بھی کر لو، قبر صرف 2 طرح کی ہوتی، تیسری کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور وہ 2 طرح کی قبریں کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اب خود میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں جس کا جواب مجھے مت دینا، یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے، ہم میں سے کوئی آج مر تو سکتا ہے نا؟ پاسبل تو ہے؟ کوئی ہے یہاں پر جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ نہیں ہے نا۔ اٹ مینس آج بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج میرا انتقال ہو گیا اور میں قبر میں چلا گیا تو اب تک جو زندگی گزاری ہے وہ ایسی گزر گئی کہ قبر جنت کا باغ ہوگی؟ اپنے آپ سے خود پوچھ لیں، ہر بندہ یہ سوال اپنے آپ سے کرے اور اس کا جواب بھی اپنے دل سے پوچھے کہ آج اگر انتقال ہوتا ہے تو آج سے پیچھے ساری زندگی اب تک جو گزری ہے، کسی کے 25 سال گزرے ہیں، کسی کے 30 گزرے ہیں، کسی کے 40، کسی کے 50، اپنے آپ سے سوال کرے اور خود ہی دل میں جواب دے کہ اگر آج مر گیا اور قبر میں گیا تو اب تک جو کیا ہے اس پر جنت کا باغ بن جائے گی قبر یا دوزخ کا گھڑا؟ کیونکہ تیسرا آپشن تو ہے نہیں کہ چلو نہ جنت کا باغ نہ دوزخ کا گھڑا، کوئی بیچ کا فیصلہ نہیں، 2 میں سے ایک ہونا ہے۔ اگر دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ جاؤں گا کدھر؟
تو پھر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پھر قبر کی تیاری کب کرو گے؟ گھر پہ کوئی نوٹس نہیں آئے گا کہ بھائی 1 مہینے بعد آپ کا انتقال ہونا ہے، یہ 30 دن توبہ کر لیں، عبادت کر لیں؟ نہیں، صبح بندہ گھر سے خوش خوش جاتا ہے، رات کو جنازہ گھر کو آتا ہے۔ یہ سارے منظر میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہیں، مگر یہ ڈیلینگ پروسیس کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ یہی تو شیطان کا وار ہے، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم توبہ نہ کریں۔ اس کو پتا ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے، سچی توبہ جس کو نصیب ہو، شیطان جی کو 70 سال تک گناہ کروائے، شرپلوائیں، بدکاریاں کروائیں، زور لگایا، مگر نے ایک بار سچی توبہ کی، اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں توبہ کی طرف نہیں آنے دے گا، بڑا آنے لائے گا، ابھی تو شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو جوانی ہے، تو تھوڑا ٹائم گزر جائے پھر کر لوں، آخری عمر کو اللہ لے گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آخری عمر تک پہنچو گے گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیں۔ توبہ جو ہے نا، بیسک ایسنس آف توبہ یہ ندامت۔ سب پہلے انسان شرمندہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے کہ مالک میں بہت گناہ گار ہوں، میرے سے واقعی بڑی خطائیں ہوئی ہیں۔ یہاں تو لوگ گناہ کر کے بھی دلیر ہیں، کیا ہو گیا بھائی اگر یہ کر لیا تو ہے، کوئی بات نہیں، کر لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے بندے، تم جس کی خطا کر رہے ہو اس سے شرمندہ نہیں ہو؟ زندگی نہیں ہے، وہ اللہ سے کیسے معافی مانگے گا؟ پہلے ندامت تو ہو۔ شاعر لکھتے ہیں نا، نام حشر میں اے آسیوں ساتنا، نام حشر میں ایسا اے آسیوں لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما نہیں۔ شرم ہوگی نا تو بیڑا پار ہونا ہے۔ بندے کے اندر پہلے ندامت تو ہو۔ اب ندامت سے کیا مل جاتا ہے؟ سنیے، کتاب التوابین میں ہے، سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا، دوسرے پر خوف خدا طاری ہو گیا اور باہر ہی بیٹھ گیا اور عرض کی، مالک میں اتنا گناہ گار، اتنا گندا وجود لے کر تیرے گھر میں کیسے داخل ہوں؟ لرزنے لگا۔ اللہ عز و جل کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کو صدیقین کے زمرے میں لکھ دیا گیا۔ بیسیکلی اللہ کی بارگاہ میں شرم سے سر جھکانا ہے، اس سے پکی سچی توبہ کرنی ہے، پھر دیکھیں وہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے، وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا، مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ نے پوری زمین کو گھیر لیا، لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو پتا چلا کہ بعض اوقات شیطان جو ہے نا، اچھا توبہ کرنے میں کرتا کیا ہے شیطان؟ بہت سارے وسوسے دلاتا ہے۔ کسی کو تو یہ کہتا ہے، بھائی اتنے گناہ کر لیے اب کیسے توبہ قبول ہو، اب تو میری چانس ہی نہیں بخشش کا۔ کچھ کو نا امید کر دیتا ہے، کچھ کو لانگ ٹرم پروسیس میں ڈال دیتا ہے، توبہ بالکل کرنی ہے، یہ مولانا صاحب بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے دل میں خیال ڈال رہا ہو کہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، بس اگلے رمضان سے بس پکی توبہ، کسی کو لانگ پروسیس میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، اتنا گھبرانا کیا ہے؟ تو اس کے یہ بہت سارے وار ہیں، یاد رکھیے، یقیناً اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اسی نے جنت بنائی ہے، مگر وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ جہاں وہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، وہ جہنم میں بھی تو لوگ جائیں گے نا۔ تو میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے میں نے جنت میں ہی جانا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اب سوچیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اتنا بڑا مقام۔ مگر آپ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو، یہ ایمان کا یوں سمجھیے پیرامیٹر عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایٹیٹیوڈ، یہ پیرامیٹر ہے، یہ پیمانہ ہے کیسے رہنا ہے دنیا میں۔ فرماتے قیامت کے دن اگر اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں ڈالا جائے گا، فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ جہنم میں ڈالے جانے والا میں نہ ہوں۔
اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا، فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہوگی وہ ایک جنت میں جائے گا، اللہ بھی میں ہوں گا۔ یہ وہ کیفیات ہے کہ خوف ہو اور دل میں امید بھی ہو۔ اچھا جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں؟ رحمت کر رہے ہیں دلیری پر، اللہ کر رہے ہیں۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ میں اتنے کر لی میری خوشی نہیں ہونی، گناہ کیے جا رہا ہے۔ یہ دو ایکسٹریم بندہ بیچ میں رہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ خوف بھی ہو، آنسو بھی بہتے رہے اور دل امید بھی رکھے کہ وہ کریم ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ ضرور بخش دے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میں دونوں کے ابھی آپ نے جو روایت سنی کہ تیرے گناہ زمین کو بھر دے میں تجھے بخش دوں گا، یہ انہی لوگوں کے لیے میسج ہے نا جو سمجھتے میرے بخشش ہی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، وہ بڑا قریب ہے۔ آپ ایک بار توبہ کر کے تو دیکھیں اور سچی توبہ کریں اور پھر پکا وعدہ کر لے اللہ سے، وہ کریم گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار نبی اکرم اسلام کی حدیثوں میں یہ واقعہ ہے، اللہ نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ ایک شخص تھا 99 قتل کیے، 99 مرڈرز۔ اب بتاؤ کتنے گناہ ہو گئے؟ پھر خیال آیا کہ اب توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، اتنے گناہ۔ ایک شخص کے پاس گیا جو چہرے سے تو کوئی عالم دین لگتا تھا لیکن علم تھا نہیں اس کے پاس۔ حضور یہ بتائیں میں نے 99 قتل کیے، میری توبہ قبول ہوگی؟ کہ بدبخت، اتنے گناہ، اتنے جرم، تیری توبہ قبول نہیں ہونی۔ اس نے قتل 99 ہو گئے، اب سینچری بھی پوری کر لو، اس کو بھی مار دیا۔ پھر خیال آیا یہ کیا کر دیا؟ اب کسی عالم دین کے پاس گیا کہ حضور 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں بالکل ہو سکتی ہے، رب بڑا کریم ہے۔ ایسا کر فلاں نیک، ایک علاقہ ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر اللہ سے توبہ کر، اللہ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے، ان کے قرب کی برکت سے تیرے 100 قتل کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ بندہ چلا، اب ذرا غور کیجئے گا جتنے یہاں موجود اسلام میں، ذرا اٹینشن چاہتا ہوں آپ کی۔ بندہ چلا تو ابھی اس نے نماز پڑھی ہے نہ روزے رکھنا شروع کیے ہیں، بس کس لیے چلا؟ توبہ کرنے چلا۔ آگے چلا پھر کیا ہوا کہ راستے میں انتقال ہو گیا، پہنچ ہی نہیں سکا اس نے کی مدد۔ عذاب کے فرشتے آئے، لے جائیں، 100 بندوں کا قاتل ہے، 20 سنا رہا ہوں آپ کو، 100 بندوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے آ گئے، توبہ کا ارادہ کر لیا ہے، دوستی کی نیت کر لی تھی، ہم لے جائیں گے۔ اب بحث ہونے لگی، ہم لے جائیں گے، انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کی طرف سے جواب آیا، ایسا کرو زمین کو ناپ لو، اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اچھا حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی رضا یہ تھی کہ بندہ بخشا جائے، تو اس طرف والی زمین کو حکم دیا گیا جو نیک لوگوں کی طرف بستی تھی نا کہ زمین سکڑ جائے، میرا رب تو مالک ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، حکم دیا کہ زمین چھوٹی ہو جائے، سکڑ جائے۔ جب ناپا گیا تو بندہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا، 100 بندوں کا قتل کیا تھا مگر رحمت کے فرشتے جنت میں لے گئے۔ کیا ہے اس واقعے کے پیچھے؟ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، اس کی رحمت برسنا چاہتی ہے۔ اب بندہ ہی سر نہ جھکائے، بندہ ہی دوستی نہ کرے، بندہ ہی معافی نہ مانگنا چاہے تو پھر تو اس کا قصور ہے نا۔ تو کبھی نہ سوچنا کہ اتنے گناہ ہیں میں کیسے بخشا جاؤں گا، تمہارے میرے گناہ کتنے صحیح میرے رب کی رحمت کے آگے نہیں۔ غالباً اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں نا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد ہے۔ کمال کی بات لکھی، کہتے ہیں اللہ مجھے ایک ہی حساب آتا ہے بس، باقی حساب کتاب نہیں آتا، مجھے یہ حساب پتا ہے گناہ بہت ہے بہت ہے بہت ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے مالک تیری رحمت سے کم ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد ہے، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے، اور کوئی حساب نہیں آتا، ایک حساب آتا ہے کہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو مالک تیری رحمت سے تھوڑے ہیں، بس اب بخش دے۔ تو بس یہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کرنا ہے اور توبہ میں ڈیلے نہیں کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جا بجا یوں سمجھیے ابھارا جا رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو،
بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، نا امیدی نہیں آنے دینا۔ اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے جو کرنا ہے کری جاؤ، یہ ان کی بھی بھول ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بخشنے کو چاہے تو تھوڑی سی بات پر بخش دیتا ہے، اور پکڑنا چاہے تو چھوٹے گناہ پر بھی، جس کو ہم بظاہر چھوٹا سمجھتے ہیں، اس پہ پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور جو یہ ڈیلیئنگ پروسیس میں چل رہے ہیں نا یار، تھوڑے عرصے بعد بس پکا ویزا ہو جائے، پرمٹ بن جائے، بس جناب یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، اس کے بعد میں بس نہیں بجا رہے گناہ ہو دینے، میں حرام کما رہا ہوں لیکن بس تھوڑے سے کام جمع ہو جا کر لوں گا۔ آج ابھی اسی وقت ہمیں نہیں پتا اگلا لمحہ کیا ہونا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ دیکھو شیطان کتنا ملعون ہے۔ ایک واقعہ لکھا، دو بھائی تھے، ایک بھائی زبردست عبادت گزار، روزے رکھتا، نفل پڑھتا، تہجد پڑھتا، تلاوت کرتا، دوسرا بھائی عیاش، بدکار، اوپر نیچے رہتے تھے۔ بڑا بھائی دل میں تو بنا لگی کہ میں شیطان صحیح وہ کون ہے، شیطان اس کے پاس آ گیا، نے اپنے علم سے معلوم کیا ہے کہ تیری عمر 80 سال، ابھی تیری عمر 40 سال ہو گئی ہے، پچھلے 40 سالوں سے تو فقط عبادت کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اپنی جوانی تو نے برباد کر دی، کوئی مزے نہیں لیے جوانی کے، کوئی عیاشی نہیں کی، کوئی سکون نہیں حاصل کیا، اللہ اللہ کرنے میں زندگی گزار دی ہے۔ ویسا کر، اگلے 20 سال تھوڑے مزے کر لے، پھر آخری 20 سال پھر توبہ کر لیجیے۔ یہی پلان کرتے ہیں نا نوجوان، بس 40-50 سال کے بعد داڑھی بھی رکھ لیں گے، اللہ اللہ ہی کریں گے۔ اس کو بھی شیطان نے یہ پلان دیا تھا، 80 ایئرس تیری لائف ہے، 40 سال عبادت کر لی، 15-20 سال مزے کر لے، پھر تو جو ہے وہ توبہ کر لینا۔ خیر بات تو صحیح کر رہا ہے، چلا گیا شیطان، وسوسہ ڈال گیا۔ ہمارے دلوں میں بھی ڈال جاتا ہے نا، پھر ہم سوچتے رہتے ہیں سب چلتا ہے یار، ملیشیا میں تو اب کرنا پڑے گا نا، یہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہمیں نہیں پتا اگلا لمحہ میرے اور آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ نیچے ہی تو میرا بھائی رہتا ہے، مزے کرتا ہے روزانہ، چلو اب تھوڑی زندگی کی رونق کے اسی کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ یہ بندہ اپنے گھر سے نکلا، پہلی منزل پہ رہتا تھا، نیچے اترنے کے لیے، اللہ کی کرنی دیکھیں، نیچے والے بھائی کے ذہن میں خیال آیا کہ یار کتنے گناہ کر لیے، کتنی خطائیں کر لی، اللہ کو کتنا ناراض کر لیا، اب تو توبہ کر لوں۔ ایک میرا بھائی ہے اوپر، ہمیشہ عبادت کرتا ہے، اور میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، بس اب سچی توبہ۔ یہ نیچے سے چلا، یہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، وہ اوپر سے آ رہا ہے، اوپر والے لڑ کھڑا ہوا نیچے والے پر گرا، دونوں کھڑاتے ہوئے نیچے گرے، دونوں کا انتقال ہوا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے جو نیچے سے اوپر کو چلا تھا، جو توبہ کے لیے چلا تھا، جو اللہ کو راضی کرنے چلا تھا، شرمندہ ہو کر چلا تھا، اور نامرادی لکھ دی گئی اس کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہمیں نہیں پتا کل کا دن ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے تو رمضان ہمارے ساتھ تھا، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، ہم روزے بھی رکھ رہے تھے، ہم گناہ سے بھی حتی الامکان بچ رہے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ رمضان گیا ہے، ایمان تو نہیں گیا۔ رمضان گیا ہے، عشق رسول گیا، نبی پاک علیہ السلام سے غلامی تھی۔ ہم قوم ہیں کہ ایک چاند دیکھ کر آباد کی، دوسرا چاند دیکھ کر مسجد بھی نہیں۔ ایسا نہ کرے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی قبر و آخرت کی خدارہ تیاری کرے، خدارہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ کل ایک تحریر میری نظر سے گزر رہی تھی، میں نے کہا چلے آج اس کو اپنے بیان کا حصہ بناتا ہوں کہ انسان بھی کمال چیز ہے۔ ذرا غور کیجیے کیسا کمال ہے کہ گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ کنٹرول سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول لیتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے گرم لباس کا بندوبست کر لیتا ہے، رات کو گھر آنے سے پہلے صبح کے ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی بھی لے لیتا ہے۔ بچے کی ابھی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، ہوئی نہیں ہے، اس کے کپڑے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ افطار کا وقت ابھی دور ہے، عصر سے ہی افطار کی تیاری کر لیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی گاڑی میں پیٹرول، آئل، سب چیزیں چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ لے لیتا ہے، مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا۔
ذرا غور کیجیے، ہر چیز کی پریپریشن ہے، قبر کی تیاری نہیں ہے. یعنی ایسا لگتا ہے ہمارے شیڈول میں مرنا نہیں ہے. جو ہمارا شیڈول ہے نا اس میں مرنے کی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی کہ مریں گے کیسے. ارے بھائی ساری تیاری ادھر رہ جانی ہے، تمہیں قبر میں اکیلے چلا جانا ہے. تو خدا را آج یوں سمجھیے کہ آپ کا ایک بھائی آیا ہے اور آپ سب کے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے. آفٹر آل ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. جس طرح کی لائف عموماً مسلمان گزار رہا ہے نا، یہ لائف اچھی نہیں ہے. نمازوں سے دور رہ کر، عبادت سے دور رہ کر، گناہوں میں مبتلا ہو کر زندگی اچھی نہیں. آؤ آج سب مل کے سچی توبہ کرتے ہیں. کب تک اپنے رب کو ناراض کریں گے؟ کب تک اسے ناراض کریں گے؟ آؤ بس آج اللہ سے سچی دوستی، وہ بڑا کریم ہے. ہم بس سر جھکا لیں، ہم معافی مانگ لیں، پھر دیکھو وہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے. آپ کے لیے زندگی میں جتنی مشکلیں وہ آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. میں مثال دیتا ہوں، کوئی ہو سکتا ہے میرا بھائی بے روزگار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، کوئی پیپر کے پریشانی میں ہوگا، طرح طرح کی آپ کو پریشانیاں ہوں گی. مجھے بتاؤ، جس سے رب ناراض ہو اس کی دنیا اچھی ہو سکتی ہے؟ خالق کی دنیا بھی تو وہی ہے نا. اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کی ساری مشکلیں حل ہو جانی ہیں. پرابلم یہ ہے ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں. آپ رب کو راضی کر لو، اللہ سب راضی کر دے گا، سب اچھا کر دے گا. بس آج نیت کر لیں پکی سچی. اچھا یہ توبہ 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 میں کر تو رہا ہوں، بیسیکلی توبہ ہے کیا؟ توبہ ہوگی کب قبول؟ یہ کان کو ہاتھ لگا لینا، توبہ توبہ کر لینا، توبہ اس کا نام نہیں ہے. توبہ کے لیے اس کی کچھ یوں سمجھیے شرائط ہیں. آج چلے یہ بھی سن لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیں، یہاں موجود اسلامی بھائی کی سچی توبہ اگر کرنی ہے نا تو توبہ کی 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے؟ نمبر 1 ماضی پر ندامت، جو کیا نا اس پہ پہلے شرمندہ ہو جائے، ہاں واقعی غلط کیا. نمبر 2 اب اس گناہ کو چھوڑ دے، ختم. آج کے بعد پکی نیت کر لے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، آج ہی چھوڑ دے. مثال کے طور پہ کوئی کہے یار واقعی میں نے نمازیں قضا کی ہیں، بہت جرم کیا ہے اور ابھی عشاء بھی نہ پڑھے. مثال کے طور پہ عشاء کا وقت تو بعد، آج توبہ کرے، آج پہلے عشاء پڑھے، رات صبح سے فجر پڑھے، صبح فجر میں اٹھنے کا ارادہ بھی نہیں، آج عشاء پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں اور توبہ بھی کر رہا ہے. یہ توبہ نہیں ہے. پہلے ندامت، پوائنٹ نمبر 1، اینڈ سیکنڈ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے. اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، پکا ارادہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو پھر شیطان گناہ میں لگا دے، ابھی اس کی نیت پکی ہو، کل فلم دیکھنے کا ارادہ بھی اور آج توبہ کر رہا ہوں، نہیں. اپنے پلان سے گناہ نکال دے، ختم. پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے. حدیث پاک کا مضمون میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ختم، فنش. تو آج نیت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اللہ سے دوستی لگانی. آج سارے مل کر نیت کرو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی کے اڈوں پر نہیں جائیں گے، نامحرم عورتوں سے دوستیاں نہیں لگائیں گے. یہ گناہوں سے بچ کر جو حرام روزی کماتا ہے وہ حرام روزی سے توبہ کرے. جس کے اندر جو غلطی ہے وہ جانتا ہے، اور آج پکی سچی توبہ ہو جائے اور آج ہی سے نیکیاں کرنا شروع کر دیں. اچھا اب ہوتا ہی ہے، یہ نیتیں تو پہلے بھی کئی بار کی ہوگی، مگر اس میں ہمیں پنکچویلٹی کیوں نہیں ملتی، پابندی کیوں نہیں ملتی؟ اس کے پیچھے کبھی غور کیا؟ کیونکہ شرابی تو دیکھ رہا ہوگا نا یار اجتماع ہو رہا ہے تو کرنے تو نیت، بعد میں میرا کام شروع ہو جائے گا. تو وہ کرتا کیا ہے؟ ہم نیت تو کر لی، اس وقت امید ہے سب کے دلوں میں یہ بات ہوگی کہ بس اب گناہ نہیں کرنے، اب بہت ہو گیا، اب سچی اچھی زندگی گزارنی ہے. مگر اس کے بعد ہم رہتے اسی روٹین میں ہیں، ان رستوں میں ہیں، اسی گیدرنگ میں سے بدلیں گے بھائی؟ شرابیوں کے ساتھ رہ کر کبھی نمازی ہو گیا؟ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ رہ کر فرما بردار کیسے بنیں گے؟ تو ہمیں اپنا ماحول بھی چینج کرنا ہوگا. ایسے دوستوں کو اپنائیں کہ جو نمازی ہوں، جن کو دیکھ کر میں بھی نماز پڑھنے والا بن جاؤں. احادیث میں
یہ مضمون ملتا ہے کہ دوست وہ ہے، روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اب سارے سوچیں میرے پاس کوئی ایک دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے، ہمارے دوستوں کو دیکھ کر برے لطیفے یاد آتے ہیں، عجیب و غریب کلپ یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ کرتے ہی ہیں۔ ایسے دوست کس کام کے؟ نہ زندگی میں کام آئے نہ مرنے کے بعد کام آئے۔ کچھ ایسے دوست تو چھوڑ جاؤ کہ میں مر جاؤں میرا جنازہ سکیں، مجھے سنت کے مطابق غسل دے سکے، سنت کے مطابق قبر میں اتارے، اور مرنے کے بعد نماز پڑھیں تو اپنے بھائی کے لیے دعا کریں۔ ہم نے تو ایسے دوست بنائے جن کو جنازے کی نماز ہی پڑھنا نہیں آتی، مرنے کے بعد کیا اصال ثواب کریں گے؟ ان کو تو ہم نے الٹے کام سکھائے، وہ الٹے کام کرتے رہیں گے، قبر میں بھی کہیں مار نہ پڑے۔ تو خدا را ان چیزوں سے توبہ کریں اور ایسا ماحول اپنائیں۔ اب یہ ماحول کہاں، مدنی ماحول کہاں ملے گا؟ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اب ملیشیا میں بھی موجود ہے، عاشقان رسول یہاں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ آج تو ہمارے مدنی قافلے میں پاکستان سے، ہندوستان سے اور دیگر ملکوں سے بھی اسلامی بھائی، ملیشیا، تھائی لینڈ سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم ابھی اگلا ایک ہفتہ یہاں ہیں، ہمارے ساتھ جتنا وقت ہو سکے شہروں میں ہوں گے، آپ تشریف لائیں، بھی تشریف مدنی قافلے کے ساتھ وقت گزاریں، تو انشاءاللہ ایک اچھے ماحول میں رہیں گے تو گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بھی ماشاءاللہ جہاں جہاں ہمارے مدنی حلقے اجتماعات ہیں، ذمہ دار اس کی تفصیل مزید بتا دیں گے، تو اس میں شامل ہو جائیں۔ اور روزانہ کی بنیاد پر ایک ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہم روزانہ مدنی چینل دیکھیں جہاں بھی رہتے ہیں۔ اب یہ جو بیان ہوا یہ بھی تو مدنی چینل پر ہوا نا، اب اس طرح بیانات ہوتے رہیں گے، ہماری اصلاح ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم گناہ چھوڑ کر اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پیچھے کیا میرا مالک اسے معاف فرمائے، اور اب آگے جو ہے اچھا کرنا، سچا کرنا، ستھرے عمل کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا